السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں نہال بانی میرا سجاد ایپیسوڈ نمبر 42۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوئٹہ بلوچستان۔ ہسپتال کا وہ وی آئی پی کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مشینوں کی بے ربط سی بیپ اور آکسیجن ماسک میں سانس لیتی ہلکی سی آواز کمرے میں پھیلی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ بستر پر امارا ہوش و حواس سے بیگانہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد، ہونٹ خشک اور پلکیں بند تھیں۔ کمرے کی فضا میں دوائیوں اور اینٹی سیپٹک کی ملی جلی بو رچی ہوئی تھی جو ماحول کو بوجھل بنا رہی تھی۔ بازو پر لگی سوئیاں اور ڈرپس قطرہ قطرہ اس کے جسم میں اترتی جا رہی تھی۔ کمرے میں عجیب سا خوف اور تنہائی بسی ہوئی تھی۔ دل ڈوبنے والی اس خاموشی میں صرف مشینوں کا شور تھا جو ہر لمحہ احساس دلا رہا تھا کہ زندگی اور موت کے درمیان کتنی باریک لکیر ہے۔ گہری نیند میں اسے ہلکا سا جھٹکا لگا جیسے وہ خواب میں تڑپ رہی ہو۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا، بوٹوں کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور اردشیر قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ وہ کافی وقت سے باہر دروازے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور اب اندر چلا آیا۔ امارا کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود کو ٹھہرا رہا تھا۔ کچھ غلط بھی نہیں کر رہا تھا۔ کم از کم اسے اپنی نگرانی میں اسے ایئرپورٹ تک چھوڑنا چاہیے تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں کوئی حزن سا پھیلا ہوا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ وہ اس تو سے آگے کچھ اخذ نہ کر سکا سوائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے۔ وہ باقی سب کے لیے بھی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ اس کے شہر میں ایک مرتبہ پھر کتنے ہی گھروں میں صف ماتم بچھا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ اردشیر نے لرزتے ہاتھ سے ماسک کے کنارے کو چھونا چاہا مگر فوراً ہی پیچھے کھینچ لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے امارا کو چھونے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں پشیمانی کا سیلاب امڑ آیا۔ وہ خود کو کوس رہا تھا۔ ہر لمحہ اسے یہ احساس کھا رہا تھا کہ اس کی لاپرواہی امارا کو اس حال تک لائی ہے۔ وہ چاہ کر بھی اس حقیقت سے بھاگ نہیں سکتا تھا کہ وہی قصوروار ہے۔ اتنے سارے خون اس کے سر تھے۔ اس کا فون بجا تو اس خاموشی میں ارتعاش پیدا ہوا۔ نمبر انجان تھا۔ اس نے کال اٹھائی۔ سلام شیر بلوچ ادا۔ وہ زرد ماضی کی آواز تھی، بالکل اجنبی اور نہ بے حد عزیز۔ وہ آواز جو زمانے کی دھول میں پہچانی جا سکتی تھی، وہ میر احمد زئی کی آواز تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ تور خاتون سلامت انتے؟ تمہاری خاتون سلامت ہے۔ اردشیر نے ہاتھ کی مٹھی بھیج لی، ایک نظر بے ہوش امارا پر ڈالی اور رخ موڑ لیا۔ خاتون سلامتا، دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے کتنے خون کے آنسو پیے، اپنے اندر اتارے تھے۔ اس سارے حملے کے پیچھے وہ تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ سب میرے مہمان تھے میرو۔ اس کی آواز میں کر بھر گیا اور وہ اس کو کسی بھولے بسے نام سے پکار بیٹھا۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ تو حالہ دشمنی قطار راہ انت؟ تم اب دشمن کی قطار میں ہو، بڑے پرسکون انداز میں کہا گیا۔ لیکن ان سب نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ ہلکی آواز میں چیخ اٹھا۔ مرنے والوں کو چھوڑو، خاتون کا سناؤ، وہ زندہ ہے، اس کا ذکر بھی اپنی ناپاک زبان سے مت کرنا۔ اردشیر میں سچ کہہ رہا ہوں، خاتون مجھے پسند آئی ہے۔ وہ شخص اردشیر کی دکھتی رگ جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا میر احمد زئی، اپنی زبان کو لگام ڈالو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف اردشیر کو مشتعل کرنے کے لیے امارا کا ذکر کر رہا ہے، ورنہ اسے امارا سے کوئی غرض نہ ہوتی۔ اور وہ مشتعل ہو رہا تھا، وہ یہ جتا رہا تھا کہ امارا کو زندہ چھوڑ کر اس نے احسان کیا ہے۔ خاتون بہت حسین ہے، دشمن کے دل کو بھی گرما دیتی ہے۔ اردشیر کے جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ تم خود کو سردار سمجھتے ہو کمینے انسان، تم نے ابھی نامرد والی بات کی ہے۔ آئندہ اس کے بارے میں بات کرو تو میرے سامنے آ کر کرنا، میں قسم کھاتا ہوں اس روز تمہاری لاش پر تھوکوں گا۔ دوسری جانب سے لگایا کہا بے ساختہ تھا۔ تم ابھی بلاؤ سردار بلوچ، ہم سر کے بل دوڑے ہوئے آئیں گے۔ اتنے جنازوں کو اکیلے کہاں کندھا دیتے پھرو گے؟ آپ کے اردو میں کہا گیا۔ اردشیر کی کن پٹی کی رگیں واضح ہونے لگی۔ ملیں گے میر احمد زئی، ملیں گے بہت جلد، میرا انتظار کرنا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اس کا چہرہ اہانت کے مارے تپ رہا تھا۔ کوئی اجرت میں دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اردشیر نے سر اٹھا کر دیکھا تو ابتسام تھا۔ اسے اردشیر نے ہی بتایا تھا
وہ صبح اس کے ساتھ واپس جانے والا تھا۔ وہ تیزی سے عمارہ کے قریب گیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، وہی ہاتھ جس پر سوئی لگی ہوئی تھی اور ڈرپ کے قطرے بہہ رہے تھے۔ ابتسام کو عمارہ کے قریب دیکھ کر شیر کی آنکھوں میں چبھن سی ہوئی۔ اس کا دل چاہا کہ اس کا ہاتھ توڑ دے اور کہے اپنی حد میں رہو۔ میر احمد زئی کی باتوں کا اثر تھا کہ وہ ایسا کر بھی لیتا، لیکن اس نے اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کی۔ زبان جس سے بندھی ہوئی تھی اور پاؤں زمین میں گڑھے ہوئے تھے۔ وہ برسوں سے دوست تھے اور اسے ان دونوں کی دوستی کبھی بری نہیں لگی، لیکن اب وہ لاشعوری طور پر عمارہ کو ابتسام سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے اندر ایک اور جنگ چھڑ گئی، پچھتاوے، غیرت اور بے بسی کی۔ کاش وہ اسے کبھی کوئٹہ آنے کی دعوت ہی نہ دیتا۔ وہ چاہ کر بھی ابتسام کو کچھ نہ کہہ سکا، وہ میر احمد زئی کو کچھ نہ کہہ سکا۔ کمرے میں دوستی اور محبت کی باریک لکیر دھندلی ہو چکی تھی، اردشیر کے ضبط کی ہڈ ٹوٹنے کو تھی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ قدم بوجھل تھے اور دل اس سے بھی زیادہ بوجھل تھا۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے پھر سے پلٹ کر دیکھا۔ ابتسام اس پر جھکا ہوا تھا جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو، اور کمرے کی در و دیوار نے اردشیر کی آنکھوں میں خون اترتے دیکھا تھا۔ اس وقت وہ خود بھی اپنے احساسات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے زیادہ دیر کمرے میں رکنے سے منع کیا ہے، باہر چل کر بیٹھتے ہیں، اس نے سرد مہری سے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس نے ابتسام کا جواب سنا اور نہ مزید کچھ دیکھنے کو رکا۔ اس کا فون بج رہا تھا۔ ارباب کی کال دیکھ کر وہ راہداری کو تیزی سے عبور کرتا ہسپتال سے باہر نکل گیا۔ اسلام آباد، پاکستان۔ رات کی دھندلکی میں جب وہ بالاج کے دروازے پر پہنچا تو پورا محلہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ ہر سو سناٹا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی بالاج بکھرے بالوں اور الجھے حلیے کے ساتھ سامنے آیا، جیسے گھنٹوں سے کسی اور ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مصطفیٰ کو کچھ کھٹکا۔ اسے دیکھ کر دروازہ کھلا چھوڑ کر وہ لڑکھڑاتے قدموں سے واپس ہو لیا۔ مصطفیٰ الجھے سے انداز میں دروازہ بند کرتا اندر آیا۔ اس نے گھر کے لاؤنج کو کچرا بنا رکھا تھا۔ کونے میں اسٹیریو آن تھا جہاں نصرت کی قوالی چل رہی تھی، اور میز پر کوئی مشروب پڑا ہوا تھا، اور وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ یہ کوئی عام جوس نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھا، اس نے نئے ڈیزائن کی بوتل کو اٹھا کر ناک کے قریب لا کر سونگھا۔ تیز بدبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی اور اس نے بے یقینی سے بالاج کو دیکھا۔ وہ صوفے پر گرا نصرت کے کلام پر جھوم رہا تھا۔ اگرچہ کسی بات پر وہ خفا ہے تو اچھا یہی ہے تم اپنی صحیح کر لو، وہ مانے نہ مانے یہ مرضی ہے ان کی، مگر تم ان کو پرنم منا کر تو دیکھو۔ اس نے گھوم کر سارے میں نگاہ ڈالی۔ یہاں صرف عورتوں کی کمی تھی، ورنہ اس نے اپنے فلیٹ کو مکمل کوٹھے کی لگ دے رکھی تھی۔ مدھم روشنی، مدھم موسیقی اور پینے کا انتظام۔ اس پر لعنت بھیج کر وہ اب کھڑکی کے بند پردے کھول رہا تھا۔ فضا میں سگریٹ اور شراب کی ملی جلی بو پھیلی ہوئی تھی۔ عجیب نہوست سی ٹپک رہی تھی اس لاؤنج میں۔ اسے نصرت کی آواز سے بھی کوفت محسوس ہوئی۔ کونے میں رکھے اسپیکر سے مدھم مگر بھاری دھن بہہ رہی تھی۔ مصطفیٰ آگے بڑھا اور جھنجھلا کر آواز بند کر دی۔ بالاج نے نیم نشے کی حالت میں صوفے سے گردن نکال کر مڑ کر اسے خفگی سے دیکھا۔ کیوں بند کیا ہے؟ میں آج کل کلاسک سننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نصرت اور راحت میرے فیورٹ بنتے جا رہے ہیں۔ اور ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کون سا عشق ادھورا رہ گیا؟ وہ خفگی سے کہتا ممنوع بوتل اٹھا کر کچن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچن میں آ کر سنک میں بوتل خالی کرنے کے بعد ڈسٹ بن میں اچھال دی۔ تمہیں تو صرف کولڈ پلے، جیز اور راک پسند تھا، واپس لاؤنج میں آ کر اس نے کہا۔ اب وہ سگریٹ کی راکھ سے بھرا ایش ٹرے اٹھا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا یہ ایش ٹرے ہی اس کے سر پر دے مارے۔ وہ بہت شور مچاتے ہیں اور مجھے شور سے نفرت ہے۔ میں شور کے درمیان دل کی آواز نہیں سن سکتا۔ اب نصرت کی ہر بول پر کوئی ایسا دکھ امڑ آتا ہے جو میرے دل کی آواز کو کانوں تک پہنچاتا ہے۔ وہ لمحہ بھر رکا، نظر خلا میں کسی غیر مرئی نقطے پر گاڑ دی۔ مجھے لگتا ہے نصرت کی آواز میری اندرونی چیخوں کو باہر نکالتی ہے۔ میں اس میں جتنا ڈوبوں ڈوبتا ہی چلا جاتا ہوں۔ نصرت کی آواز مجھے اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، اور یہ آواز میرے زخموں پر مرہم رکھتی ہے۔ اگر نصرت زندہ ہوتے تو انہیں گلے لگاتا، زرمینہ زندہ ہوتی تو اسے بھی گلے لگاتا۔ سب کو اپنی باری پر مرنا چاہیے۔ مجھے قدرت کا یہ قانون پسند نہیں آیا، جو پہلے آتا ہے اسے پہلے جانا چاہیے، وہ مدہوشی کے عالم میں کہے جا رہا تھا۔ بکواس بند کرو اور اٹھ کر جا کر نہاؤ۔ اس کی پیشانی پر ٹھیک ٹھاک بل پڑ گئے تھے۔ اسے خدشہ ہوا کہ وہ اسی مدہوشی کے عالم میں کوئی ایسی بات نہ کر دے جو شرک کیا ہو۔ میں نہیں نہاؤں گا، میں یہیں بیٹھوں گا، وہ نروٹھے پن سے بولا۔ وہ جو بوتل ڈسٹ بن میں پھینکی ہے، میرا دوست اس جیسی کئی بوتلیں لا سکتا ہے، لیکن میرا دوست اب میرا دوست نہیں رہا۔ وہ ان بھیڑیوں کے لیے کام کرتا ہے جن سے میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔
وہ غدار ہے، دھوکے باز ہے، میں اس سے ناراض ہوں۔ وہ اپنی کہے جا رہا تھا، اگر ہوش میں ہوتا تو بہت کمپوز ہو کر بیٹھا رہتا، جس سے اندر سے بہت مضبوط انسان ہے۔ پھر وہ جن سے مجھے محبت تھی، ان کی بھی شادی ہو گئی، وہ بھی میری نہیں رہی۔ انہیں مجھے ایک چانس دینا چاہیے تھا نا، سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ زرمینیں بھی چلی گئی، میں نے اسے یہاں آنے سے منع کیا تھا، اس نے میری بات نہیں سنی۔ کوئی میری بات کیوں نہیں سنتا لالا؟ وہ خاموشی سے اسے سنے گیا۔ وہ چاہتا تھا عمائدہ کے دکھ سے بھی باہر نکل آئے۔ وہ آگے بڑھا اور اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا تاکہ وہ جا کر نہا سکے۔ وہ ایک لمحے کو کھڑا ہوا، پھر لڑکھڑایا، پھر اپنے وزن پر کھڑا نہ رہ سکا اور اس کے بائیں کندھے پر ڈھہ گیا۔ مجھے انہیں دیکھنے کی عادت ہو گئی، آج وہ کوٹ نہیں آئی تو میں بہت اکیلا محسوس کرتا رہا۔ انہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، بولتے کیوں نہیں؟ ہاں بتانا چاہیے تھا، اس نے تائید کی۔ آج فیضان سومرو نے ان کے کیریکٹر پر بات کی۔ میں کوئی منہ توڑ جواب نہیں دے سکا، وہ ہوتی تو اس سے خود ڈیل کرتی۔ میں فیضان سومرو کے سامنے ایک چھوٹے بچے جیسا ہوں، وہ مجھے سیریس نہیں لیتے۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں موزی بھائی کہ ان کا شوہر انہیں چھوڑ دے۔ مجھے وہ آدمی سخت زہر لگتا ہے، وہ انہیں رلاتا ہے اور وہ انہیں رلائے گا۔ میرے پاس کوئی حق نہیں کہ میں ان کے لیے اس سے لڑوں۔ مصطفیٰ اسے سنتا رہا۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ آپ انہیں جانتے ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے ہی ان کی شادی ہوئی ہے۔ ان کا نام سیدہ مہرنگ ملک ہے، وہ میری سینئر ہے، آہستہ آہستہ وہ میری ٹیچر بن رہی ہے۔ ان سے پڑھنے میں مزہ آتا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے موزی بھائی، ان کی نیت صاف ہے اور میری نیت میں کھوٹ ہے۔ ہم برابر نہیں ہیں، اور میری بہن کے لیے مجھ سے زیادہ کوشش کر رہی ہے۔ میں ان کا احسان کیسے اتاروں گا؟ پھر بھاگ کس سے رہے ہو؟ خود سے بھاگ رہا ہوں۔ انہیں میرے جذبات و خیالات کا علم ہوا تو میں دو کوڑی کا نہیں رہوں گا۔ لوگوں سے نظروں سے گر کر گزارا کیا جا سکتا ہے، لیکن خود کی نظر سے گر کر سانس بھی نہیں لیا جاتا۔ میں تمہیں خود کی نظر میں گرنے نہیں دوں گا۔ اس نے سہارا دینے کی کوشش کی۔ کبھی کبھار میں ڈر جاتا ہوں، میری امید ہے اگر وہ مجھ سے دور ہو گئی تو حالات سے بھاگو مت۔ اس کے بعد اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، صرف باہر سے آتی تیز ہوا کی سسکیاں باقی رہ گئی۔ وہ کھڑے کھڑے مصطفیٰ کے کندھے پر سر رکھے سو گیا تھا، نہ جانے کتنے دنوں سے سویا نہیں تھا، اور اب جیسے برسوں کی تھکن اس ایک لمحے میں اتر رہی ہو۔ اس نے افسوس میں سر جھٹکتے ہوئے اسے واپس صوفے پر لٹایا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور کناروں پر آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ خلیفہ کے بعد بالاج وہ بچہ تھا جس کے لیے وہ ہر حد سے گزر سکتا تھا۔ ہاں، وہ اس کے بچوں جیسا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ کہاں ملے تھے؟ شاید مانچسٹر ایئرپورٹ نہیں، وہ اسلام آباد کے کسی ایئرپورٹ پر ملے تھے۔ اسے ٹھیک سے یاد نہیں تھا، لیکن وہ ملے کسی ایئرپورٹ پر ہی تھے۔ فلائٹ کے دوران کا لمبا دورانیہ ان دونوں نے ایک دوسرے سے باتیں کرتے گزارا تھا۔ اس روز سے اسے بالاج عزیز ہو گیا تھا۔ اس نے اندر سے کمبل لا کر اس پر ڈالا اور کچھ دیر بس کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ کتنے خواب ہوا کرتے تھے اس لڑکے کے، اب صرف ایک مقصد باقی رہ گیا ہے۔ وہ پریشان تھا کہ زرمینہ کا کیس ختم ہونے کے بعد اس کی زندگی کیسی ہوگی۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں نرمی اتر آئی۔ وہ اسے کبھی بھی ایسی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اذیت، بے بسی اور دکھ مل کر اسے کمزور کر رہے تھے، اور وہ اسے زندگی سے بیزار ہوتا ہوا بھی دیکھ رہا تھا۔ اگلے ایک گھنٹے میں وہ اس کا لاؤنج صاف کرنے کے بعد کچن میں آ گیا تاکہ اس کے لیے ہینگ اوور سوپ بنا سکے، لیکن کچن میں کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی رات کے اس پہر زعفران گارڈن میں فون کھڑکایا۔ چند ورکرز وہیں رہائش پذیر تھے، اسی لیے اسے معلوم تھا اب تک وہ جاگ رہے ہوں گے۔ اسے جو چیزیں درکار تھیں وہ اس نے منگوا لیں۔ کچھ ہی دیر بعد زعفران گارڈن کے ایک لڑکے نے آ کر سامان دے دیا۔ اب وہ کچن میں خاموشی سے کام کر رہا تھا۔ باہر رات کے سناٹے میں کبھی کسی گاڑی کی آواز آتی اور پھر خاموشی ہو جاتی۔ وہ تیز تیز ہاتھ چلا رہا تھا کیونکہ زمرد گھر پر اکیلی تھی۔ اس نے سبزیاں دھوئی، مٹن کو سلیقے سے سلائس میں کاٹا، مسالوں کو بھونا اور ساری اشیاء میں ڈالنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب سوپ کی بھاپ اٹھی تو کچن میں ایک نئی خوشبو پھیل گئی۔ پونے گھنٹے بعد جب سوپ تیار ہوا تو اس نے اسٹو بند کیا، کچن صاف کیا، کھڑکیوں کے پردے ساتھ لگائے، سارے بلب بجھا دیے اور دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا۔ وہ رات اس کے پاس رک جاتا اگر گھر پر زمرد اکیلی نہ ہوتی۔ 2-3 بجے کے قریب گھر لوٹا تھا اور آواز کو حتی المقدور کم رکھنے کی کوشش کی تاکہ زمرد ڈسٹرب نہ ہو، لیکن اسے لاؤنج کے ایک کونے میں ہی زمرد پی سی کے سامنے بیٹھی نظر آئی تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس نے اپنا پی سی کا
सेट अप वहाँ बना रखा था क्योंकि शाम के वक्त वहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत और एस्थेटिक लगता था। वो शायद काम करते हुए वहीं सो गई थी। उसके इतने असाबों को राहत मिली और दिल में नरमी सी उतर गई थी। वो कदम उठाता उस तक आया और नज़र उसके उलझे बालों पर पड़ी। उसने मुस्कुराकर उसके सर को सहलाया। वो टस से मस न हुई। उसने आवाज़ लगाई तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो कमरे से कंबल लेकर आया और उस पर उड़ा दिया और डाइनिंग मेज़ की कुर्सी लेकर उसके पास ही आकर बैठ गया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और फिर वो खुद से खफा हुआ कि उसकी वजह से वो इतनी देर तक बेख्वाबी में रही होगी। आह, काश वो उससे कह सके कि उसके आने जाने की फ़िक्र ना किया करे। तुम इतनी देर से क्यों आए? वो यूं ही बंद आँखों और सोई जागती कैफियत में बोली। वो जो उसे देख रहा था सटपटा गया। ओह, तुम जाग रही हो? उसके मुंह से बेइख्तियार निकला। मैं अब मेज़ पर सर रख कर नहीं सोती। उसने मेज़ से सर उठाकर कंबल अपने इर्द गिर्द लपेटे हुए कहा। क्यों? फ़ाइज़ के बाद से किसी ने मुझे मेज़ से उठाकर बेड तक नहीं छोड़ा। वो होता था तो मैं अक्सर जानबूझकर भी स्टडी मेज़ पर सर रख कर सो जाती थी और वो मेरा रह जाने वाला काम मुकम्मल कर दिया करता था। रात के इस पहर फ़ाइज़ को याद करते उसके चेहरे पर एक अनजानी सी चमक उभर आई। उसने दोनों टांगें कुर्सी पर समेट ली, जैसे वो लंबी बात करने के मूड में हो। तुम कमरे में क्यों नहीं सोई? तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। फिर सोचा वक्त ज़ाया करने के बजाय कुछ काम कर लूँ। बाला से क्या बात हुई? आह, वो सोया हुआ था। दरवाज़ा नहीं खोला। ज़मरत ने आंखें छोटी की उसे देखा। मुझे लगता है वो जाग रहा था और उसने दरवाज़ा भी खोला था। शायद उसने कुछ खाया भी नहीं था और तुम उसके घर में अपनी कुकिंग स्किल्स भी आजमा कर आए हो। तुमने मटन और लहसुन का बेदरीक इस्तेमाल किया है। ज़मरत ने उसके करीब होकर एक गहरी सांस ली। वो उसके वजूद से उठती गोश्त और लहसुन की खुशबू महसूस कर सकती थी। शायद वो जल्दी में वापस आया था। वो काफ़ी डिस्टर्ब था, इसीलिए बात नहीं कर सका। उसने ज़मरत को अंडर एस्टिमेट करने का सोचा भी कैसे। तुमने उससे महरिंग का भी नहीं पूछा? वो मायूस हुई। वो आज कोर्ट नहीं गई थी। वो डिस्टर्ब क्यों था? क्योंकि महरिंग की शादी हो गई है और वो उसे पसंद करता था। ज़मरत चंद लम्हे कुछ बोल ना सकी। वो मायदा को वो महरिंग को पसंद करता था तो मायदा के बारे में क्यों पूछता रहता था? ये तो वो होश में आने के बाद ही बता सकता है। वो उठते हुए बड़बड़ाया। क्या कहा? सुबह देखते हैं ज़मरत। अब तुम सो जाओ, मैं नहा लूँ। वो कहकर अंदर की जानिब बढ़ गया। शुक्र है ज़मरत को सिर्फ गोश्त और लहसुन की खुशबू आई थी, शराब और सिगरेट की नहीं, वरना वो उससे क्या वजाहत देता। पेशावर इस्लामाबाद। पेशावर की सुबह हमेशा की तरह इस रोज़ ही बोझल थी। सहन में पीले फूल ज़मीन पर बिखरे उन जर्द ख्वाबों की तरह लग रहे थे जो कभी पूरे ना हो। मायदा ने सियाह सुर्ख कढ़ाई वाला सफ़ेद पेशावरी तर्ज का लिबास पहन रखा था और उस पर सियाह रंग की शॉल ओढ़ रखी थी। आज उसने स्कार्फ नहीं किया था। वो शॉल दुरुस्त करती बैठक में आई जहाँ उसके अदब के शौकीन दादा सोफे पर बैठे हुक्के और किताब से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। अलबत्ता आहट पर ज़रा सी निगाह दरवाजे की जानिब उठाकर मायदा की मौजूदगी महसूस कर चुके थे। मायदा को महसूस हुआ था निकाह के बाद से उनकी सर्दमहरी किसी हद तक कम हुई है, इसीलिए वो हिम्मत मुजतमा करती वापस जाने से पहले उनसे बात करने आई थी। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। उसे खंकार कर दादा जान को मुतवज्जा किया। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने सर इस बात में हिलाकर मुख्तसर सा जवाब दिया। शायद मेरी कुर्बानी पर आप अभी भी खुश नहीं हैं। वो उनके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए जैसे मौसम पर तबसरा कर रही थी। उन्होंने ऐनक के पीछे से उसे देखा। हमने कोई कुर्बानी नहीं मांगी थी। इस घर का बड़ा होने के नाते एक फ़र्ज़ रहता था, वो पूरा किया है। अब वापस जाओ। एक बात याद रखना, किसी के निकाह में हो। दादा ने अपने अजीज संजीदा अंदाज में कहा। मायदा जो लाताल्लुक सी नजर आने की पूरी कोशिश कर रही थी, शौक से उनकी जानिब देखा। इतनी सुबह वो इतनी कड़वी बातें कैसे कर लेते थे? लाला ने बताया कि आप निकाह के साथ ही रुखसती चाह रहे थे। क्या मैं आप पर ये बहुत भारी हूँ? दादा ने गोया तड़प कर उसे देखा और फिर जल्द अपने खौल में सिमट गए। बेटियों को जल्द अपने घर का हो जाना चाहिए, लेकिन आजकल की नस्ल ने नसीब को खेल समझ रखा है। मैंने तुम्हारे लिए बड़े ख्वाब देख रखे थे मायदा, लेकिन जो अल्लाह की रज़ा, दिलावेज अच्छा लड़का था, पर तुम्हारे भाई ने मेरी एक ना सुनी। वो इस घर के बड़ों के होते हुए भी अपना फैसला करवा गया। दादा ने हुक्का एक तरफ रखते हुए भारी आवाज़ में कहा। दादा जान देख न सके, लेकिन वो मुस्कुराई थी। दिलावे से शादी ज़बरदस्ती और दबाव में कर लेती, सो दाऊद से भी कर ली, क्या फ़र्क पड़ता है? वो हमारा खून था। कोई ऊंच नीच होती तो ख़ानदान वाले देखते, वहाँ तुम सुखी रहती। हम इंसान हर शय में सुकून तलाश करते हैं दादा। इस ज़बरदस्ती और दबाव में भी मैंने सुकून तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने अपना मुहासिबा किया था। मैं दिलावेज के साथ खुश नहीं रह सकती थी। तो मानती हो दाऊद के साथ पुराना याराना है। वो न जाने क्या जानना चाहते थे।
میں بھی آپ کی پوتی ہوں دادا، آپ میرے بارے میں اتنا بدگمان کیوں رہتے ہیں؟ چندا گل کے بارے میں تو ایسا کبھی نہیں کہا، وہ دل برداشتہ سی کہہ رہی تھی۔ تم میری رگے جاں تھی مائدہ، میں تم سے بدگمان نہیں ہوں، بس دل مایوس ہے تم سے۔ مائدہ نے گہری سانس لی اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی گئی، پلٹ کر دادا جان کی طرف دیکھا، پھر ان کے ہاتھ میں تھامی کتاب کو۔ ایک بات بتائے دادا جان، یہ مشرقی لوگ عورت کے خواب کیوں کاٹ دیتے ہیں؟ کیوں اس کی خواہشیں قفس میں بند پرندے جیسی کر دی جاتی ہے؟ کیا خواب دیکھنا اور انہیں حقیقت بنانا جرم ہے؟ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر چند لمحے اس کا سوال ہضم کرنے کو لیے۔ مسئلہ مشرق مغرب کا نہیں ہے مائدہ، عورتوں کے اکثر خواب گھر کی دہلیز سے باہر نکل کر ہی پورے ہوتے ہیں، اور جب وہ دہلیز سے نکل جائے تو وہ خواب نہیں فتنے بن جاتے ہیں، اسی لیے انہیں روکنا پڑتا ہے۔ مائدہ کی آنکھوں میں کچھ چمکا، دل کی بغاوت لفظوں میں ڈھلنے لگی۔ جن خوابوں کو آپ فتنہ کہہ رہے ہیں وہ خواب قفس میں بھی رہ کر سڑتے یا ختم نہیں ہوتے، وہ بغاوت کرتے ہیں۔ قید عورت کو بغاوت پر مجبور کرتی ہے۔ گھر کے مرد اعتماد نہ دیں تو لڑکیوں کے قدم باہر ڈگمگا جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں دہلیز کے پار خواب فتنے ہیں، لیکن کیا دہلیز کے اندر عورت کی روح کو مار دینا نیکی ہے؟ وہ واپس آ کر صوفے پر بیٹھی اور اب کی مرتبہ دادا جان کے قریب ہی صوفے پر بیٹھی۔ کچھ حد تک اعتماد بھی بحال ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، عورت کے خوابوں پر اتنی قدریں لگا کر، اس کی خواب چولہے کی راکھ میں جھونک کر بھی لوگ کیوں کہتے ہیں کہ عورت کی آزادی گھر کو اجاڑ دیتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عورت کی غلامی نسلوں کو اجاڑ دیتی ہے۔ عورت اگر پڑھنا چاہے تو اسے سر جھکانا پڑتا ہے، اگر جینا چاہے تو اسے جھکایا جاتا ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کون سا دستور ہے؟ دادا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ کر سمٹ گئی۔ عرصے بعد پھر وہ کم عمر مائدہ سامنے آئی تھی، جو ان کے عقائد پر سوال اٹھایا کرتی تھی۔ انہیں مائدہ سے اس آزادانہ گفتگو کی امید نہ تھی، اور عرصے بعد ہی انہیں لگا تھا کہ وہ کسی سے بات کر رہے ہیں۔ کمرے کی فضا بھی گرم اور نرم سی ہو گئی، دھوپ کی پہلی کرن نے بھی اس نشست میں اپنے قدم جما لیے تھے۔ تم صرف کتابوں کی دنیا میں رہتی ہو، لیکن میں نے دنیا دیکھی ہے۔ تم کہتی ہو عورت کو آزادی چاہیے تاکہ وہ خواب پورے کر سکے۔ آزادی کا مطلب صرف پڑھنا لکھنا نہیں، اپنے گھر اور خاندان سنبھالنا بھی ہے۔ عورت کی طاقت اس کے وقار میں ہے، نہ کہ مرد کے ساتھ مقابلہ کرنے میں۔ آج کل کی پڑھی لکھی عورتیں تانیثیت کی بات کرتی ہیں، میں کہتا ہوں یہ نظر ہے ہماری مشرقی گھرانوں سے سکون کو نگلنے کا۔ یہ نظریہ ہمارے مشرقی گھرانوں سے سکون کو نگل لے گا۔ یہ نظریہ عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کھڑا نہیں کرتا، بلکہ اسے مرد کے خلاف کھڑا کرتا ہے۔ کمرے میں پل بھر کو خاموشی چھائی۔ دادا کے چہرے پر سختی واپس آ چکی تھی، اب وہ بھی اپنے سارے علم کے ساتھ مائدہ سے بحث کرنے آ گئے تھے۔ ہمارے رسم و رواج، ہماری روایات صدیوں پرانی ہیں، اور یہ محض ضد یا ہٹ دھرمی نہیں، بلکہ نسلوں کا تجربہ کہتا ہے کہ عورت کی عزت اور خاندان کی بقا ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ اگر ہر بیٹی یہ کہے کہ میں اپنی مرضی کی زندگی جینے نکلوں گی، تو پھر گھروں کے چولہے کون جلائے گا؟ خاندان کو کون سنبھالے گا؟ مغرب کو دیکھو، وہاں کی آزادی نے رشتوں کو توڑ دیا ہے۔ باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، بیوی شوہر کے بغیر جیتی ہے، گھروں میں ناجائز رشتے بنا رکھے ہیں۔ کیا تم بھی یہی سب چاہتی ہو؟ مائدہ چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکی۔ جب بولنے کے قابل ہوئی تو اس کی آواز کچھ دھیمی تھی۔ میں مانتی ہوں ہمارے معاشرے کا تقاضا ہے کہ گھر رہو، محفوظ رہو، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ چار دیواری ہی ہے جہاں عورت سب سے زیادہ دبائی جاتی ہے، جہاں اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ دیتی ہے۔ آپ بہت کتابیں پڑھتے ہیں، آپ اخبارات بھی پڑھتے ہیں۔ تحقیق کہتی ہے کہ پاکستان میں ریپ اور ہراسگی کے زیادہ تر کیسز گھروں میں اپنے ہی رشتہ داروں کے ہاتھوں ہوتے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے سب نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کہا یہی جاتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے گی تو عزت خراب ہوگی۔ عزت صرف عورت کے کندھوں پر کیوں رکھی جاتی ہے؟ مرد کی عزت کہاں جاتی ہے؟ اگر بیٹی گھر سے باہر نکلے تو وہ عزت خراب کر دیتی ہے، لیکن بیٹا ظلم و ناانصافی کرے یا کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالے تو عزت داغدار نہیں ہوتی۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ بات کرتے کرتے وہ ہانپنے لگی تھی۔ آپ کہتے ہیں تانیثیت رشتے توڑتی ہے۔ نہیں دادا جان، رشتے تب ٹوٹتے ہیں جب ایک انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا، جب عورت کو صرف چولہا، جھاڑو اور چار دیواری سمجھ لیا جاتا ہے۔ تانیثیت مرد کے خلاف نہیں ہے، یہ تو عورت کو بھی انسان ماننے کی تحریک ہے۔ یہ کہنا کہ عورت کو صرف گھر سنبھالنا چاہیے ایسے ہے جیسے پرندے کو کہہ دیا جائے کہ پر تو ہے لیکن بس پنجرے میں پھڑپھڑاؤ، اڑنا نہیں ہے۔ ہاں میں مانتی ہوں مغرب کی آزادی میں خامیاں ہیں، لیکن وہاں عورت کو انسان سمجھا جاتا ہے، یہاں تو عورت پیدائش بھی بوجھ سمجھی جاتی ہے۔ جو معاشرہ اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔
آخر میں اس نے گویا پتھر پر لکیر والے انداز میں کہا تھا۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ بلند ہو رہی تھی۔ وہ جو پھٹا ڈھول مشہور تھی، بالکل ٹھیک مشہور تھی۔ دادا جان نے اسے بولنے دیا۔ آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، حقیقت یہی ہے کہ معاشرہ مرد کی غلطی پر پردہ ڈالتا ہے اور عورت کے وجود پر تہمت لگاتا ہے۔ تانیثیت اسی پردے کو چاک کرنے کی جدوجہد ہے۔ وہ عرصے بعد دادا سے بحث کر رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ دادا بات ختم ہی نہ کر دے۔ گویا وہ دونوں عرصہ پہلے تک ایسے ہی ملکی حالات اور معاشرے کی برائیوں پر بات کیا کرتے تھے، لیکن درمیان میں ایک لمبا دورانیہ ایسا بھی گزرا تھا جب بات چیت بالکل بند تھی۔ اسے لگا اس نے داؤد سے نکاح کر کے دادا اور اپنے درمیان سے سرد مہری کی کوئی دیوار ہٹا دی ہے۔ میں مانتا ہوں گھر کے اندر بھی ظلم ہوتا ہے، ریپ ہوتے ہیں، اپنی ہی بچیوں کو رون دیا جاتا ہے۔ یہ المیہ ہے، شرم کا مقام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عورت کو بے لگام آزادی دے دیں۔ جرم کو جرم کہنا اور بات ہے، اور معاشرتی ڈھانچے کو توڑ دینا اور بات ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ حدود بھی مقرر کی ہے۔ اگر کوئی مرد رشتہ دار اپنی بچی پر ظلم کرے تو یہ اس کا اپنا گناہ ہے، دین یا روایت کا قصور نہیں ہے۔ قانون اور سزا ایسے مجرم کے لیے ہے، نہ کہ پورے نظام کو گالیاں دینے کے لیے۔ تمہاری مغرب کی تحریک کہتی ہے مرد اور عورت برابر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرق رکھا ہے، عورت کو ماں بنایا ہے، بیٹی بنایا ہے، گھر کا سکون بنایا ہے۔ تم کہتی ہو پرندے کو پنجرے میں بند کیا گیا ہے، لیکن یہ پنجرہ قید نہیں، حفاظت ہے۔ وہ کچھ بے سکون ہوئی۔ وہ معاشرے کی بات کر رہے تھے، مذہبی پہلو پر۔ اس وقت وہ بحث نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس دادا جیسے مضبوط قرآنی یا دینی ریفرنس نہیں ہوا کرتے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جو عورت حدود سے باہر گئی ہے اس کا استحصال بڑھ گیا۔ ہاں، گھر کے اندر بھی درندے ہیں، لیکن معاشرہ گھر کے بغیر بکھر جاتا ہے۔ اگر ہر کوئی اپنی مرضی کا قانون لے کر نکلے تو یہ زمین جہنم بن جائے گی۔ تم تانیثیت چاہتی ہو اور میں شریعت پر قائم ہوں، جو حدود اللہ نے عورت کے لیے بنائی ہے۔ اگر وہ ان سے باہر نکلے تو ذلیل و رسوا ہوگی۔ کم از کم اس زمین پر روایات اور مذہب کے بغیر عورت کبھی محفوظ نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، مذہب، روایت، گھر، یہ سب اہم ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ عورت کو گھر کی چار دیواری میں رکھا جائے تاکہ وہ محفوظ رہے، تو پھر ان معصوم بیٹیوں کا قصور کیا ہے جنہیں اپنے ہی گھروں میں ریپ کیا گیا؟ وہ بھی تو اسی حفاظت کے اندر تھی۔ اگر قید کو ہی تحفظ کی علامت سمجھا جاتا ہے تو محفوظ کیوں نہ رہی؟ سچ تو یہ ہے کہ مسئلہ عورت کی آزادی نہیں، مسئلہ مرد کی تربیت ہے۔ آپ کہتے ہیں معاشرہ گھر کے بغیر بکھر جاتا ہے۔ غلط۔ معاشرہ اس وقت بکھرتا ہے جب عورت کی عزت لٹے اور سب چپ رہے۔ آپ کے لیے تانیثیت صرف مغرب کی تحریک ہوگی، لیکن میں اسے عورت کے زندہ رہنے کا حق سمجھتی ہوں، اور یہ حق کوئی روایت، کوئی مرد، کوئی طاقت ہم سے چھین نہیں سکتی۔ آپ کا کہنا اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اب وقت بدل گیا ہے۔ اب عورتیں صرف سہنے کے لیے نہیں، لڑنے کے لیے پیدا ہوتی ہیں۔ آپ روایت کی بات کر رہے ہیں اور میں حقیقت کی۔ روایت کہتی ہے عورت سر جھکا لے، حقیقت کہتی ہے کہ عورت کا سر کاٹ دیا جائے تو ظلم ظلم ہی رہے گا۔ روایت کہتی ہے کہ مرد بہتر اور برتر ہے، لیکن حقیقت کہتی ہے ہر انسان برابر ہے۔ اللہ نے کسی انسان کو دوسرے پر برتری نہیں دی۔ بات کرتے کرتے اس کا گلا سوکھنے لگا تھا۔ وقت بدلنے سے اصول نہیں بدلے۔ ظلم کل بھی ظلم تھا اور آج بھی ظلم ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کل کی عورت ظلم سہ جاتی تھی اور آج عورت ظلم کے خلاف بول رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں مغرب کی تحریک نے سب خراب کیا۔ نہیں، وہ تحریک میری ہے، ہماری ہے، ہر اس عورت کی ہے جس نے جبر سہتے سہتے اپنی بقا کے لیے لڑنے کا فیصلہ لیا اور خود پر بھروسہ کیا۔ جس دن گھروں میں بیٹھی عورتوں نے چپ توڑی، اس دن معاشرے کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ دادا جان نے بے ساختہ میز پر رکھا پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ تو کیا اس لیے اپنی سہیلی کے لیے لڑنے نکلی ہو؟ وہ لمحہ بھر کو چونکی اور پھر گلاس اٹھاتے ہوئے مسکرائی۔ کیا آپ مجھے منع کریں گے؟ اگر منع کروں گا تو مان جاؤ گی؟ آپ منع مت کیجیے، میں خود کے لیے دوبارہ سے نافرمان اولاد کا خطاب نہیں سننا چاہتی، کہہ کر اس نے پانی کا گھونٹ بھرا۔ اگر لڑنے نکلی ہو تو جیت کر لوٹنا۔ معاہدہ اور قضائی۔ معاہدہ اندر آتا اسفندیار تک ساکت ہو گیا تھا۔ گلاس لبوں سے لگائے معاہدہ کتنے ہی لمحے پلکیں تک نہ جھپکا سکی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ خوشی اور بے حد خوشی کا احساس کسے کہتے ہیں؟ وہ احساس اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ بے حساب سرور ہر رگ و رگ میں گھلنے لگا۔ پانی حلق سے اترا
اتارا تو سانسوں کے درمیان ہلکی سی ہنسی پھوٹ پڑی اور دل بے اختیار تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے ابھی ابھی میراتھن میں حصہ لے کر آیا ہو۔ ہر شے تھم کر اس ایک لمحے کو جینے لگی۔ اس کا دل کیا ہاتھ اٹھائے، پھر انہی ہاتھوں سے چہرہ چھپائے، پھر کھلکھلائے، پھر ہنسے اور پھر ہنستے ہنستے دوہری ہو جائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، لیکن وہ رونے کے آنسو نہیں تھے، وہ شکر و مسرت کے موتی تھے جو بے ساختہ بہہ نکلے تھے۔ اسی سرور سی کیفیت میں وہ ناشتے کے بعد داؤد کے ساتھ اسلام آباد کے لیے نکلی تھی۔ گاڑی شہر کی گلیوں اور سڑکوں سے نکل کر ہائی وے پر آ چکی تھی، اور اس سارے وقت میں حال احوال کے علاوہ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ صبح کا وقت تھا، سورج ابھی مکمل طلوع نہیں ہوا تھا، آسمان پر جامنی روشنی کے ساتھ دھندلا سکوت چھایا ہوا تھا۔ پرندے رزق کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ گاڑی کے اندر خاموشی ایسی تھی جیسے لفظوں کا بوجھ دونوں کے بیچ اٹکا ہوا ہو یا کرنے کے لیے کوئی بات نہ ہو۔ مائدہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور چہرے پر سکون تھا۔ میری بہن گھر میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی ہے، اسی وجہ سے وہ شرارتی اور بے حد باتونی بھی ہے۔ امید ہے تم کبھی اس کے بے تحاشا بولنے اور شرارتیں کرنے سے تنگ نہیں پڑو گے۔ وہ کبھی کبھار گلے کو تنگ کرنے کے لیے بے حد بچکانہ حرکت بھی کر دیتی ہے۔ امید ہے تم سمجھداری کا مظاہرہ کرو گے۔ وہ اسے کہیں سے بھی شرارتی یا بچکانہ نہیں لگی تھی۔ وہ شاید کم گو تھی، اسی لیے اتنے سارے راستے میں 5 سے زیادہ الفاظ نہیں بول سکی تھی۔ آپ کتنی دیر مزید خاموش رہیں گی؟ منحصر کرتا ہے یہ راستہ کتنی جلدی ختم ہوتا ہے۔ باہر دیکھتے اسے مسکرا کر کہا۔ داؤد نے اچانک بریک تھوڑی زور سے دبائی اور گاڑی جھٹکے سے رکی۔ مائدہ نے یوں اچانک گاڑی رک جانے پر حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا میری کمپنی واقعی اتنی بری ہے کہ آپ بولنا کفر سمجھتی ہے؟ اس کے چہرے پر بے بسی بھرا غصہ تھا۔ آپ اب میری بیوی ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں جانتا ہوں ایک نئے رشتے کو قبول کرنا مشکل ہے، لیکن ہم ایک کوشش تو کر سکتے ہیں نا؟ اگر اس ایک کوشش کے بعد بھی بات نہ بنی تو آپ کی جو مرضی ہوگی میں وہی کروں گا۔ مائدہ نے داؤد عیسائی کا چہرہ سرخ ہوتے دیکھا تھا۔ اس کی ہنسی بے اختیار تھی۔ وہ اس سے زیادہ لاتعلقی کا خول خود پر نہیں چڑھا سکی۔ وہ جو اسے دیکھتے ہوئے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا خجل سا ہو گیا۔ چہرے کی سرخی اور گہری ہو گئی۔ اسے نظر ہٹائے جیسے خود کو کہیں چھپا لینا چاہتا ہو، لیکن مائدہ کی ہنسی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہر بار جب وہ ہنس کر چپ ہونے کی کوشش کرتی، اس کی نگاہ داؤد کی خجالت بھرے سرخ چہرے پر پڑتی اور پھر ہنسی کی ایک نئی لہر اٹھ جاتی۔ تھینک یو، میں کافی دیر سے کہنا چاہ رہی تھی، لیکن سمجھ نہیں آیا کیسے کہوں۔ خود کو ڈپٹ کر شرم دلا کر اس نے سبز نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب اگر اس بندے ناچیز کو اس شکر گزاری کا مقصد بھی بتا دے تو خادم احسان مند رہے گا۔ وہ اس کی جانب جھکا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شاید آپ کی وجہ سے آج دادا جان نے مجھ سے بات کی ہے۔ وہ حیران ہوا۔ پہلے ناراض تھے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ناراض نہیں تھے، پر ایسے بات نہیں کرتے تھے جیسے آج کی۔ اس نے بتایا۔ یعنی میں آپ کے لیے لکی چارم ثابت ہوا، آپ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی آپ مجھے قبول کر رہی ہیں؟ مائدہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ نکاح کے لیے ہاں کرنا آپ کو قبول کرنا ہی تھا، لیکن میں ابھی کچھ وقت چاہتی ہوں۔ کچھ کام ایسے ہیں جنہیں میں ترک نہیں کر سکتی۔ مت کیجیے گا، وہ کام ہمارے معاشرے میں غلط نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اس نے اس پر واضح کیا۔ آپ اپنا معاشرہ مجھے سمجھ لیجیے، آپ کے ہر کام کو سلاخوں پر بٹھاؤں گا۔ مجھے ایسی چاند تارے توڑ کر لانے والی باتیں چیپ لگتی ہے۔ کچھ عرصہ اپنی محبت کا شاگرد بنائے، پھر آپ کی پسند کی مہنگی باتیں کیا کروں گا۔ مائدہ ہنس پڑی اور وہ کئی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ ہنستے ہوئے خوبصورت لگتی تھی یا مسکراتے ہوئے، وہ فیصلہ نہ کر پایا۔ پھر سر جھٹک کر کار اسٹارٹ کی اور اپنی توجہ سڑک پر مرکوز کی۔ سوری مائدہ، اس نے دل میں خود سے کہا اور ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کر لی۔ اس دنیا میں کچھ بھی اچانک اور بلا وجہ نہیں ہوتا، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اور داؤد عیسائی کا مائدہ اور قضائی کی زندگی میں آمد بھی کسی عمل کا رد عمل تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آخر یہ داؤد عیسائی ہے کون اور یہ کیوں مائدہ کی زندگی میں آیا ہے؟ کیا وجہ ہے اس نے دل میں سوری کیوں کہا؟ اب یہ سوال بھی اٹھ چکے ہیں، تو ان کا جواب اسی ناول میں چھپا ہے، اور اس ناول کو سننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔